سورہ بقرہ آیت نمبر 81۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، کیوں نہیں وہ شخص جس نے گناہ کو کمایا اور اس کے قصور نے، خطیئات نے، اس کے گناہ نے اس کو گھیرے رکھا، احاطہ کر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ، خاص طور پر یہود کے جو ان کی ایک خوش فہمیاں تھی، یا انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسے عقائد گھڑ رکھے تھے جس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، ہمارا جنت میں جانا یقینی ہے اور ہم ہی لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، اول تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہمیں بالفرض والمحال عذاب ہوا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، صرف چند روز کے لیے ہوگا۔ تو آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی قانون نجات کو بیان کر رہے ہیں کہ نجات، جہنم سے نجات پانے کا اور جنت میں جانے کا قانون کیا ہے، کیا اصول ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر کیا ہے جائے گا۔ اس کے متعلق فرما رہے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، کیوں نہیں وہ شخص جس نے گناہ کا کام کیا، گناہ کا کام کمایا اور اس گناہ نے اس کو گھیر کر رکھ لیا ہے، تو ایسے لوگ جہنمی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے، بے شک وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ انسان چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ اس قسم کا گناہ ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان توبہ کر لے تب بھی اس کی معافی ہو جائے گی، اور اگر بالفرض والمحال بغیر توبہ کے فوت ہو گیا لیکن ایمان کی حالت میں گیا تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے اس کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، یا بالآخر وہ اپنی اس گناہ کی سزا کو بھگت کر وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، ایمان کی وجہ سے بالآخر اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو فرمانا کہ وہ احاطت بہ خطیئۃ، گناہ ایسا ہے جس نے اس کو گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ جس نے اس کو مکمل طور پر گھیرا ہوا ہو، یہ وہ گناہ ہے جس کو کفر اور شرک کہا جاتا ہے، کہ یہ کفر اور شرک ایسا گناہ ہے جو جس سے انسان کی معافی تلافی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی کیا ہے، اس سلسلے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی جناب والا کیا ہے، وہ ظالم ہیں۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کس کو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا کیا ہے، ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ظالم ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے، شرک ہے، شرک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کے متعلق کیا قرآن مجید میں اپنا قانون بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر، ان ساری باتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہ ایسا گناہ جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے، یہ گناہ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لے جانے کا سبب اور ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنے کا جو سبب ہے وہ کفر اور شرک ہی ہے۔ وہ کیا ہے، کفر اور شرک ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ایک یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹلی کیا ہے، کفر اور شرک کرے، اس کے متعلق ابھی بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان مثال کے طور پر ایمان لاتا ہے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جناب اللہ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایمان بھی ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ شرک کا بھی ارتکاب کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس نے اپنے ایمان کو کیا کر دیا، خراب کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کو شہد لائے اور اس شہد کے اندر کوئی کڑوی چیز ایلوے کو کیا کر کے ملا کر اس کو سارا کیا کر دے، خراب کر دے۔ آپ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ، کوئی میٹھی چیز ہے، آپ گھر میں سویٹ ڈش کوئی بھی بناتے ہیں، اس کے اندر کوئی زہر ملا دیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، چاہے وہ بھلے سے قطرہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے، اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، وہ ضائع، وہ ختم، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے، سارا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا یہ ایمان ہے، اس ایمان کے اندر اگر آپ جناب اعلیٰ ایک قطرہ شرک کا ملا دیں گے، ایک کلمہ شرک کا ملا دیں گے، وہ سارا ایمان کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم۔ اس وقت تک ختم ہے جب تک انسان اس سے توبہ تائب نہ ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ بہرحال پھر بھی کیا ہے، کھلا ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ شرک ہو گیا، مجھے علم نہیں تھا، میں اس کو کچھ اور سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنا عذر سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر اس میں چلا گیا تو یہ جناب اللہ کیا ہے، اس کی نجات نہیں ہونے لگی۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، نصارہ سے، ان سب سے فرمایا اعبدوا اللہ ربی وربکم، ٹھیک ہے، تم اس رب کی عبادت کرو، اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی کیا ہے، رب ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کو قوم کو مخاطب کرتے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ یاد رکھنا کہ جس نے شرک کیا اس پر کیا ہے، جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے ایک، اللہ تعالیٰ لقد کفر، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ یہ آدمی کیا ہے، کافر ہے، یہ آدمی کیا ہے، کافر ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مہتدون،
کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ٹچ نہیں ہوا، خلط ملط نہیں ہوا، ایسے لوگ امن والے، ہدایت والے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو آدمی ظلم نہیں کرتا، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ظلم تو ہو جاتا ہے تھوڑا بہت۔ انہوں نے ظلم کا معنی عام ہمارے معاشرے کے اندر جو ظلم سمجھا جاتا ہے اس کو لیا، کہ انسان ہے، انسان سے اونچ نیچ تو ہوتی رہتی، تو کون سا ایسا آدمی ہے جس سے یہ کیا ظلم نہ ہو۔ اب رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ظلم سے مراد کیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر رہتے ہوئے کسی اور کفر اور شرک کا ٹچ دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ایسا آدمی ایمان نہیں۔ مومن تو وہی ہے جو کامل ایمان والا ہے، اس میں دیگر کوئی چیز یہ ٹچ نہ ہو۔ تو اسے فرمایا کہ بلا من کسب سیئاتوں وحاطت بھی، کہ نجات کا ذریعہ کیا، جس نے گناہ کمایا ہو اور اس کو سارے گناہ نے اس کو گھیرا ہو، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ جہنم۔ آپ دیکھیں یہود اور نصارہ نے، اور قرآن مجید کی آیات اس کے اوپر شاہد کیا فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ کیا کہا یہودیوں نے، کیا کہا، حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کیا کہا کہ عیسیٰ جو ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد اور یہ سب چیزیں کیا کر دی، ٹھہرا دی، تو اپنے ایمان کے اندر انہوں نے خلط ملط کر دیا۔ پھر آگے چل کر انہوں نے جناب والا مثال کے طور پر یہود ہے، اب یہود کی وہ کیسے کافر ٹھہرے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، آئے نبی بنے، تو انہوں نے جناب والا ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ نبوت نہ صرف یہ کہ نبوت کا انکار کیا، بلکہ علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم علیہ السلام پر کتنی شدید زنا کی کیا ہے، اور زانی العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، انہوں نے زنا کی کیا لگا دی، تہمت لگا دی۔ تو وہ تو یوں ایمان سے گئے، اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہ تو اس طریقے سے کافر اور یہ نکل گئے۔ اور شرک کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہود عزیر ابن اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ نصارہ کو دیکھ لیجئے کہ شرک تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور جب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا ایمان نہ لا کر انہوں نے جناب علی کفر کا بھی ارتکاب کر لیا، کفر اور شرک دونوں کے ارتکاب کر لیا۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر کیا ہے، رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں نجات کس کو ملے گی، نجات اس کو ملے گی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ کیا ہے، جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کس پر لانا ہے، ایمان کس پر لانا ہے، ایمان سب کے اوپر۔ دیکھیں آپ بچپن سے دیکھیں حضرات علماء کرام نے ہماری آسانی کے لیے ایمان مفصل اور ایمان مجمل بنایا ہوا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو سابقہ جو گزرے ہیں ان پر اس طور پر ایمان لانا کہ وہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی چاہے صحائف کی شکل میں ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی شکل میں، وہ برحق کتابیں تھیں، ٹھیک ہے نا، ان پر ہمارا اتنا ایمان لانا کیا ہے ضرور۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا ذرا سا بھی انکار کریں، یاد رکھیے ایمان سے نکل گئے، ذرا سے ایمان سے نکل گئے۔ ہمارا ان پر کیا ہے ایمان ہے کہ وہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے کیا برگزیدہ نبی تھے، اور امت کی ہدایت کے لیے وہ آئے، ان پر جو کتابیں نا وہ اللہ کا کلام ہے، برحق کلام تھا۔ اب جناب علیہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہمارا ان پر اب ایک ایک چیز پر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً اس کے اوپر کیا ہے ایمان لانا ہوگا۔ یہ کیا ہے ایمان، اور ہم سب حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان، یہ ایمان۔ اور یاد رکھنا ان میں سے کسی ایمان کے جو عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو انسان دائرہ ایمان سے نکل گیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہی ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا ترجمہ ہے۔
یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ یہیں سے لی گئی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آگے کیا فرمایا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ایسے لوگ کیا ہے، کھلی گمراہی کے اندر ہے، دور کی گمراہی کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ان کا ایمان ہے قابل اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الایمان، اور اس کے بعد اعمال صالحہ، ایمان، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات ہیں، اور دیگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہے. تو فرمایا جو ان چیزوں کو قبول کرے گا، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ کیا ہے، جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ کیا ہے، جنت کے اندر ہے. یہ نہیں کہ تمہاری خواہشات کے مطابق کہ ہم صرف جناب علیہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، نجات ہمارے لیے ہو گئی. یا ہمارے مسلمانوں کو بھی گویا کہ مخاطب ہے کہ تم صرف یہ کہ خوش کن نظریات رکھ لے کہ ہمارے فلاں سادات خاندان کے ساتھ تعلق، فلاں جناب علیہ ہمارے بزرگ فقیر حقیرہ ان کی ہم اولاد میں سے، تو ہماری نجات کے لیے یہ کافی نہ. نجات کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اصول یہ بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.